میرے آقا امام حسین، امام عرش مقام، امام تشنا کام، جگر گوشہ بطول، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت، عبادت، ان کا ذوق و شوق کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین بلند مرتبہ صحابی ہیں، امام حسین اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں، امام حسین امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں، امام حسین سیدہ بی بی فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، امام حسین دو جہاں کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہے، اور اہل بیت کرام کی شان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات سے، اپنی ذات سے، میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ کامل مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اپنی اولاد سے بڑھ کر آل رسول سے محبت، اپنے گھر سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، ان سے پیار۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بھی شامل ہے۔ کیسی ان کی زبردست شان ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو فضائل آئے ان میں بھی شامل ہیں، جو صحابہ کے بارے میں فضائل آئے یہ ان میں بھی شامل ہیں، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا میرے کسی صحابی کے 1.25 سیر جو خیرات کرنے بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنے فضائل ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی کثرت فرما رہے ہیں۔ کین یو امیجن کہ جن کو قطعی جنتی ہونے کی بشارتیں مل جائیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور یہ نفل عبادت کی بھی 1000 رکعت نفل دن رات میں ادا کریں۔ اے عاشقان صحابہ اور اولیاء، ہمارے بزرگان دین کثرت سے رب کریم کی عبادت اور نفل نمازوں کی کثرت کرتے تھے، اور آج ہماری سستیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اذان کی آواز آتی رہ جاتی ہے، لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہ گئے، نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، نوجوان کھیلوں میں موبائلوں پہ وقت گزارتے چلے گئے۔ تم کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہو، نماز کے لیے نہیں آتے، تمہارا کھیلوں میں وقت گزر گیا، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے نہ آ سکے۔ آج یہ اپنا ذہن بن جائے نا کہ یار ہم نے بھی انشاءاللہ نمازوں سے پیار کرنا ہے، سجدوں سے پیار کرنا ہے، عبادت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ بچوں کی اچھی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل چھوڑ کر دن رات ان کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہو گئے نا، آج نہ صرف خود نمازوں سے دور ہو گئے بلکہ بچے دور ہو گئے نمازوں سے۔ بچوں کی اچھی تربیت کا ذہن بنائیں، انہیں حلال حرام کی پہچان بتائیں، انہیں جائز ناجائز کاموں کے بارے میں پہچان بتائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں اچھی تربیت کی برکت سے آپ بے شمار اوصاف کے حامل بنے، لہذا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ اب والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حقوق بیان کیے تفصیل سے، ان کا خلاصہ کچھ چند الفاظ یہ بیان کیے کہ زبان کھلتے ہی اللہ اللہ بلکہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ
پھر پورا کلمہ طیبہ سکھائے. جب تمیز آئے ادب سکھائے, کھانے پینے, ہنسنے بولنے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, حیا, لحاظ, بزرگوں کی تعظیم, ماں باپ, استاذ, بیٹی کو شوہر کی بھی اطاعت کے طریقے اور آداب بتائے, قرآن پاک پڑھائے. استاذ نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ بڑی عمر والے کے سپرد کرے, اور دختر یعنی بیٹی کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے. بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے, عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے, یعنی چھوٹے بچے دین فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں اور یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہذا اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اولاد کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت, ان کے صحابہ اور اولیاء اور علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے. 7 برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کرے. علم دین خصوصاً وضو, غسل, نماز, روزہ کے مسائل, توکل, قناعت, زہد, اخلاص, تواضع, امانت, صدق, عدل, حیا, سلامت صدور و لسان یعنی زبان اور دل کی سلامتی وغیرہ خوبیوں کے فضائل, حرص و طمع, حب دنیا, حب جاہ, ریا, عجب, تکبر, خیانت, کذب, ظلم, فحش, غیبت, حسد, کینہ وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے. اتنا کچھ آپ بولیں گے حضرت آپ نے بیان کر دیا حضرت, یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا, اب والدین خود بھی تو پڑھیں, اب ان کے ذمے ہے کہ اولاد کو یہ بھی سکھائیں. سورہ مائدہ کی تعلیم دے. بیٹی کے حقوق سے یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے, سے سینہ پرونا, کاتنا, کھانا پکانا سکھائے, اور سورہ نور کی تعلیم دے. دس از ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس, یہ ماں باپ کی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, آج پچھتاوے کئی لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی تربیت پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ تربیت بہت پیاری تھی, اور جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت عبادت کا ذوق و شوق تھا اور کثرت سے نوافل ادا فرمانے کا شوق تھا, اسی طرح آپ کو کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کا بھی شوق تھا. آپ کی کثرت سے تلاوت قرآن کے متعلق حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, رأیت الحسین یتختم فی شہر رمضان, یعنی میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے عالم بعمل, تقوی و پرہیزگاری کے پیکر, خوف خدا رکھنے والے اور صاحب سخاوت تھے. تلاوت قرآن اور نماز سے آپ کی محبت کیسی تھی,